بچیاں، منصف میں نے اس سے پہلے بھی یہ بات بتائی کہ منصف میں یہ نیوز چھپی تھی بہت پہلے کہ پرانے پل کے پاس پوتراجوں کے پاس جا رہے مسلم گھرانے کی بچیاں، عورتیں برقع پہنی ہوئی علاج کے لیے. کیا علاج کرانے جا رہے ہیں؟ ساس بہو کے جھگڑے ہیں، گھریلو مسئلے ہیں، فلان چیزیں اور جا رہے ہیں غیر مسلموں کے پاس، جادوگروں کے پاس، اور جا کے ان کے پاس اپنے ایمان کو برباد کر رہے ہیں، ایمان کو خراب کر رہے ہیں. ایک بات میرے دوستو، یہ ذہن اس سے آدمی کو چاہیے جو اپنے آپ کو بچائے. اس میں بندہ پڑے گا تو اس کا ایمان بھی جائے گا اور اس کا دین بھی جائے گا، سمجھیے دنیا بھی جائے گی. وقتی طور پہ دنیا میں کچھ فائدہ اس کو ہوتا ہوا دکھائی دے گا، لیکن حقیقت میں اس کا وہ کوئی اپنا فائدہ نہیں ہوگا. تو یہ سحر ہے. سحر کے سلسلے میں اس کی مختلف قسمیں بیان کی جاتی ہیں. ایک قسم تو یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے نظروں کے اوپر آدمی کے جادو کر دیا جاتا ہے. نظروں کا دھوکہ جس کو کہا جاتا ہے، چیز تو وہی ہوتی ہے، دکھائی کچھ دیتی ہے. جیسے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں جادوگروں نے لاٹھیوں کو ڈالا، رسیوں کو ڈالا، تو وہ جو لاٹھیاں تھیں، وہ جو رسیاں تھیں، ایسا لگ رہا تھا کہ وہ سانپ بن کے دوڑ رہی ہیں، ایسا لگ رہا تھا. یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، ان کے جادو سے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ رسیاں سانپ ہیں اور میدان میں دوڑ رہی ہیں، وہ لاٹھیاں سانپ ہیں میدان میں دوڑ رہی ہیں. حالانکہ وہ رسیاں ہی تھی، لاٹھیاں ہی تھی. دیکھنے میں ایسا لگ رہا تھا، ایسا دکھائی دے رہا تھا. تو یہ ایک نظر کا دھوکہ ہوتا ہے، یہ بھی ایک جادو کی قسم ہے. اسی طرح جادو کی ایک قسم یہ ہے کہ جادو کے ذریعے کسی چیز کی حقیقت ہی کو بدل دیا جائے. انسان کو گدھا بنا دیا جائے، انسان کو پتھر بنا دیا جائے. یہ ایک جادو کی ایک قسم ہے. یہ بھی ممکن ہے. حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ کلمات نہ ہوتے جن کلمات کو میں روزانہ پڑھتا ہوں تو یہودی کبھی کے مجھے گدھا بنا دیتے، یہودی مجھے کبھی کے گدھا بنا دیتے. چونکہ میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے کلمات پڑھتا ہوں، اس کی وجہ سے ان کے جادو کا اثر میرے اوپر نہیں ہوتا ہے اور میں گدھا بننے سے بچا ہوا ہوں. یعنی جادو کی ایک تاثیر ہے کہ اس کے ذریعے سے کسی چیز کی حقیقت کو بدل دیا جا سکتا ہے، انسان کو گدھا بنایا جا سکتا ہے. یہ چیز اس کے ذریعے سے سمجھ میں آ رہی ہے. تو بہرحال یہ تو ماننا پڑے گا ان آیتوں کو سامنے رکھ کر کہ جادو کی حقیقت ہے. اور دوسری چیز جو اس آیت میں بتائی گئی، وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، جادوگر جادو کے ذریعے اللہ کی مرضی کے بغیر کسی کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا جادو کیوں نہ ہو. اللہ کی مشیت اور ان کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے. جیسے دوا ہے، اللہ کی مرضی شامل حال رہے گی تو دوا اثر کرے گی. زہر بندہ پی رہے، اللہ کی مرضی شامل حال رہے گی، وہ زہر اثر کرے گا، ورنہ زہر پی کے بھی بندہ بچ سکتا ہے. تو یہ جادو کے ذریعے سے جادو اسی وقت اثر کرے گا جبکہ اللہ کی مرضی شامل حال ہوگی. یہ ایک چیز اچھی طریقے سے ذہن میں رکھنے کی ہے. دوسری چیز جو سمجھنے کی ہے، یہاں پر یہ چیز بتائی جا رہی ہے کہ جادو کے ذریعے سے میاں بیوی میں تفریق بھی کی جا سکتی ہے. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، وہ جادو ایسا سیکھ لیتے تھے، اس کے ذریعے سے میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتے تھے، تفریق ڈال دیتے تھے. تو ایسا بھی کیا جا سکتا ہے جادو کے ذریعے، ایسا بھی ہو سکتا ہے. ایک بات تو یہ سمجھنے کی ہے، جادو کا مطلب ہی وہ ہے جو شروع میں بتایا گیا، شیاطین کو اس میں خوش کیا جاتا ہے، ان کی عبادت کی جاتی ہے، ان کی پوجا کی جاتی ہے، یا شرکیہ کلمات بولے جاتے ہیں، یا ان کو بڑا چڑھا کے ان کی تعریف کی جاتی ہے، یا ستاروں کی پوجا کی جاتی ہے. ناپاک رہ کے گندگی کو استعمال کیا جاتا ہے، گندی چیزیں استعمال کی جاتی ہے، پانی نہیں نہایا جاتا ہے اور اپنے آپ کو ناپاک رکھا جاتا ہے، جنابت کی حالت میں رکھا جاتا ہے. اس کے ساتھ یہ عمل سیکھا جاتا ہے. تو اس کا سیکھنا سکھانا یہ سب حرام ہے، ناجائز ہے، یہ بالکل ناجائز عمل ہے. اب اس کے بعد اس کے ذریعے سے کسی کو تکلیف پہنچانا یہ بھی ناجائز ہے، چونکہ انسان کو تکلیف پہنچانے کا ہم کو کچھ اختیار نہیں ہے. مسلمان کسی کو اپنی ذات سے تکلیف نہیں پہنچاتا ہے، چل جائے کہ جادو کے ذریعے سے کسی کو پریشان کرے. تو ایک بات یہ سمجھنے کی ہے کہ جادو کے ذریعے سے انسان کی حقیقت بھی بدلی جا سکتی ہے، جیسے کہ میں نے ابھی بتایا. حدیث
حدیث حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر میں یہ کلمات نہ پڑھتا تو یہودی مجھے گدھا بنا دیتے۔ دوسری چیز، جادو کے ذریعے میاں بیوی کے درمیان تفریق اور جدائیگی بھی کی جا سکتی ہے۔ تیسری چیز، یہ جو جادو اور معجزہ ہے اس میں عام طور پہ لوگ فرق نہیں کر پا رہے تھے، جادوگروں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں کہ بھئی یہ لوگ ہوا پہ اڑ رہے ہیں، یہ ایسی ایسی شعبتیں ایسے دکھا رہے ہیں، تو لوگ ان کے پیچھے جا رہے تھے، ان کی پیروی کر رہے تھے، ان کی اتباع کر رہے تھے، ان کو مقدس سمجھ رہے تھے۔ تو یہ بتلانا ضروری تھا کہ جادو کیا ہے اور معجزہ کیا ہے۔ اس وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو بھیجا کہ بھئی تو جادو ہے، اس میں ہاتھ کی چالاکی ہوتی ہے، اس میں نظر کا دھوکہ ہوتا ہے، اس میں بہت سی چیزیں ہوتی ہے کہ جادو کرنے والا ناپاک ہو، گندا ہو، جتنا زیادہ جنابت میں ناپاکی میں رہے گا اتنی اس کا جادو اثر کرے گا۔ اس کے برخلاف جو معجزہ ہوتا ہے اس کے ساتھ تو نبوت چاہیے، نبی ہوتے ہیں، متقی پرہیزگار ہوتے ہیں، ان کی پوری زندگی لوگوں کے سامنے ہوتی ہے اور ان کے ہاتھوں سے معجزہ ظاہر ہوتا ہے، اور وہ معجزہ بھی جو ہوتا ہے وہ براہ راست اللہ کا فعل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، کہ غزوہ بدر میں اللہ کے نبی نے، جنگ کا میدان ہے، صحابہ کی صفیں بنی ہوئی ہے، سامنے مشرکین ہیں، آپ نے اپنے ہاتھ میں مٹی لی، مٹی لے کے کفار کے اوپر آپ نے مٹی پھینکی۔ اب ایک مٹھی میں مٹی جو آئے گی وہ کتنی آئے گی؟ تھوڑی سی ہوگی، آپ نے پھینکی، لیکن وہ جو مشرکین کی تعداد تھی ان سبوں کے آنکھوں میں وہ مٹی کی دھول پہنچی اور اللہ تعالیٰ نے وہ دھول کو پہنچایا۔ ظاہر بات ہے تھوڑی سی مٹی 1000 لوگوں کے آنکھوں میں چلی جائے یہ تو ناممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ، جس وقت آپ نے مٹی پھینکی آپ نے نہیں پھینکی بلکہ ہم نے بھیجی، چونکہ اس کو ہم نے سب کی آنکھوں میں پہنچایا۔ یہ معجزہ ہے۔ معجزے سے ایک بات، اس آیت سے ایک بات یہ سمجھ میں آ رہی ہے، معجزہ نبی کے ہاتھوں سے ظاہر ہوتا ہے، اس کے پیچھے اللہ کا عمل دخل ہوتا ہے، یعنی وہ براہ راست اللہ کا فعل ہوتا ہے۔ نبی کے ہاتھوں سے ظاہر ہوتا ہے وہ اللہ کا فعل ہوتا ہے، تو یہ معجزہ ہوتا ہے۔ اب اسی قبیل کی کرامت ہوتی ہے، کسی متقی پرہیزگار آدمی کے ہاتھوں، اللہ والے کے ہاتھوں کوئی ایسی چیز ظاہر ہوتی ہے جو عام طور پہ لوگ نہیں کرتے، اس کو کرامت بولتے ہیں۔ تو یہ معجزہ ہے، یہ کرامت ہے۔ جادو بالکل الگ چیز ہے، اس میں گندی چیزوں کے ذریعے سے شیاطین کو خوش کر کے کوئی ایسی ترکیب کی جاتی ہے جس کے ذریعے سے کسی کو تکلیف پہنچانا یا کسی میں لڑائیاں اور جھگڑے پیدا کرنا، ایسی چیزیں کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ بالکل ناجائز ہے، حرام ہے۔ تو بہرحال یہ ایک چیز سمجھنے کے بعد میں ایک چیز یہ سمجھنا چاہیے، ہمارے آج کل معاشرے میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو معمولی بہانوں پہ اس طرح شکوک میں، وہم میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ بھئی شاید کسی نے کرا دیا ہے، تھوڑا سا پیٹ میں درد ہو رہا تو ذہن جاتا ہے کسی کی طرف کہ بھئی شاید اس نے کرا دیا ہو، شاید ایسا ہو گیا ہو، شاید ایسا ہو گیا ہو۔ تو ایک بات یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگر کوئی بندہ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، جس کو معوذتین کہتے ہیں، معوذتین کا پڑھنے کا عادی ہو، سوتے وقت میں 3 مرتبہ معوذتین پڑھ کے سوئے، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھ کے سوئے اور اپنے اوپر دم کر کے سوئے، تو اس کے اوپر جادو اثر نہیں کرے گا۔ اسی طرح قرآن کریم کی ایک آیت ہے فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ۔ یہ جو آیت ہے، یہ آیت بھی ایسی ہے کہ اس آیت کو پڑھنے سے جادو کا اثر چلا جائے گا، بندہ اس کا معمول بنا لے تو اس کے اوپر جادو نہیں ہوگا، یہ چیز سمجھنے کی ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلایا ہوا ایک جملہ ہے اعوذ بکلمات اللہ التامہ من شر کل شیطان وہامہ ومن شر کل عین لامہ۔ یہ پڑھنے کا بندہ اس کی عادت ڈال لے تو اس عادت سے اس کے اوپر کوئی کسی قسم کا جادو اثر نہیں کرے گا۔ یہ چیز سمجھنے کی ہے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، جب تک اللہ کی مرضی شامل حال نہیں ہوگی کوئی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یہ عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے۔ اس میں کمزوری کی وجہ سے بڑے مسائل ہو رہے ہیں اور لوگ تھوڑے سے وہم کی وجہ سے پتہ نہیں اپنے ایمان کو برباد کر رہے ہیں۔ آپ کو اس سے پہلے میں نے ایک بات بتائی تھی کہ بھئی اپنا ذاتی گھر ایک صاحب نے بیچ دیا،
ذاتی گھر بیچنے کا سبب کیا بنا؟ محض ایک وہم کسی نے بتا دیا کہ بھئی آپ کے گھر میں خزانہ ہے، اب گھر کو کھدا رہے ہیں، اس کے لیے ایک عامل کو بلایا، اس کو 1 لاکھ روپیے دیے، کھود دیا گیا گھر، کچھ بھی نہیں نکلا، پھر دوسرے کو بلایا، اس کو کچھ پیسے دیے، اس نے بھی کہا کہ یہاں پہ ہے، ایسے کھودتے کھودتے پورا گھر کھود دیا گیا اور پیسے اچھے خاصے ہو گئے، 40-50 لاکھ کا قرضہ ہو گیا، شوہر باہر ہے، یہ سارا کام کر رہی ہے خاتون، ایک خاتون کر رہی ہے سارا کام، اب شوہر سے اس کو ڈر بھی ہو رہا ہے، اب اس کے بعد اب کیا کرے؟ شوہر بیچارہ آیا باہر سے، تو یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد میں اب لوگ آنے لگے، قرضے والے قرضہ مانگنے لگے کہ بھئی پیسے کہاں ہیں، تو اب مجبوراً اس کو گھر بیچنا پڑا، اپنا ذاتی گھر اس کو محنت سے باہر رہ کے جو اس نے بیچارے نے پیسے جمع کر کے گھر بنایا تھا، وہ گھر بیچ کے اب کرائے کے گھر میں رہنا پڑ رہا، محض ایک وہم کی وجہ سے، کسی کے بہکاوے کی وجہ سے، بتلانے کی وجہ سے، چونکہ اس فیلڈ میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو لوگوں کی نفسیات سے کھیلتے ہیں، تھوڑا سا بندہ عقل لگائے تو مسئلے کا حل نکل سکتا ہے، لیکن ایسے موقع پہ لوگوں کی عقل ہی کام نہیں کرتی۔ ایک مثال میں آپ کو بتاؤں، ایک دفعہ ایک مسجد کے کمرے میں ہم رہتے تھے، اور مسجد میں کئی کمرے تھے، بہت سارے لوگ اس کمرے میں رہتے تھے کرائے سے، جیسے مسجدوں میں کمرے ہوتے ہیں، اسکول کے بچے، کالجز کے بچے اور مسجدوں کے کمروں میں رہتے ہیں، تو ہمارے کمرے کے بازو ہم نئے مسجد کے کمرے میں گئے، کمرے کے بازو کون رہتے تھے ہم کو اس کا پتہ نہیں تھا، کمرے میں اکثر لاگ رہتا تھا، تو رات میں جب ہم سو جاتے تھے تو سونے کے بعد میں ایک جیسے ہی بجتے تھے تو 1 بجے کمرے سے چھن چھن آواز آ رہی، چھن چھن کی آواز آ رہی، 1 دن ہوا، 2 دن ہوا، 3 دن ہوا، تو بھائی میں نے سوچا کہ بھئی آخر کیا ہو رہا ہے، رات کے 1 بجے کمرے سے آواز آ رہی ہے، کہیں کی آواز ہے، کیا ہے، دیکھنا چاہیے، تو 1 بجے جیسے ہی آواز شروع ہوئی تو میں کمرے سے باہر نکلا، اس کے بعد میں بازو کمرے میں نے جھان کے دیکھا تو اس میں ایک بیچارے بڑے میاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بڑے میاں رہتے تھے کمرے میں، ان کا اپنا کاروبار تھا چوڑیوں کا، وہ چوڑیاں بیچتے تھے، صبح سے شام تک بنڈی پہ چوڑیاں بیچ کے بیچارے رات میں آتے تھے، اس سے پہلے ہی ہم سو جاتے تھے، اس کے بعد میں وہ بیٹھ کے پورے چوڑیوں کو جما لے رہے، اس میں کلر کے ہر کلر کے الگ الگ چوڑیاں ہوتے تھے، تو جما کے اس کو ایک گیٹی بنا کے اس کا ایک گچھا الگ رکھا، اس کا ایک، اور وہ چوڑیوں کی چھن چھناٹ سنائی دیتی تھی، اس کی آواز سنائی دیتی تھی، تو اکثر تو ایسے تھے عجیب عجیب قسم کے قصے سنا رہے تھے، بھئی یہاں پہ ایسا ہے ویسا ہے، تو میں نے کہا کہ بھئی دیکھ لے تو قصہ ہی ختم ہو جائے گا، تو دیکھنے کے بعد میں سب ہنسنے لگے کہ بھئی یہ کیا خاموخائی جو ہے ہم ایک فلم بنا رہے تھے اس کے اوپر اور قصے کہانیاں ایک دوسرے کو سنا رہے تھے، یہ تو ہے کچھ نہیں، بیچارے بڑے میاں چونکہ دیر سے آتے ہیں کاروبار کر کے، اب یہ سارے کے سارے چوڑیوں کو جما رہے ہیں، اب اس کی آواز آ رہی ہے، اب کوئی دیکھنے کی کسی کے اندر ہمت ہی نہیں ہے کہ اندر جھانک کے دیکھے کہ آخر ہو کیا رہا ہے، آواز کیا آ رہی ہے، مسجد کا کمرہ ہے، اس میں زیادہ تر بچے ہی رہتے تھے، نوجوان بچے زیادہ تر اس میں رہتے تھے، یہ ایک ضعیف بڑے میاں تھے بیچارے، چوڑیاں بیچتے تھے، اب یہ سارا کا سارا ماجرا دیکھنے کے بعد سب کو ہنسی آئی اور سب کا جو خوف تھا، ڈر تھا، وہ ختم ہو گیا۔ اکثر ایسے ہی ہوتا ہے، ہم اس طرف توجہ نہیں دیتے ہیں اور غیر ضروری کسی عامل کے پاس چلے گئے، ادھر چلے گئے، ادھر چلے گئے، اپنے یقین کو، اپنے ایمان کو برباد کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک واقعہ آپ کے ذہن میں ہوگا، ایک میاں بیوی تھے، میاں بیوی، ان کے گھر میں عام طور پہ چھوٹی سی فیملی میاں بیوی کی ہے، رات کے 1 بجے فوری باورچی خانہ باہر سے لوگ بند کر دیتے تھے، اندر سے باورچی خانے کا جو نل ہوتا تھا وہ نل کھل جاتا تھا، پانی بہ رہا ہے تو پانی بہنے کی آواز، نل کھلنے کی آواز سن کے یہ لوگ اڑ جاتے تھے، دیکھے تو باہر سے دروازہ لگا ہوا ہے، اندر سے جانے کا کسی کو کوئی راستہ نہیں ہے، پھر اندر آیا کون اور نل کس نے کھولا؟ اب یہ لوگ خوف میں، پریشانی میں مبتلا ہو گئے، بیوی تو بہت زیادہ ڈر رہی تھی، شوہر ہمت والا تھا، اس نے کہا کہ ایسا کچھ ہوتا نہیں ہے، کچھ تو ہے، ایک دن ہم کو کوشش کرنی چاہیے کہ آخر ہے کون یہ جو نل کھول رہا ہے، تو بیوی نے کہا کہ دیکھو باہر سے دروازہ لگا ہوا ہے، اندر جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے، پھر یہ نل کھول کون رہا ہے، جنات کی کارستانی ہے، کسی عامل کے پاس جانا چاہیے اور کچھ فلاں چیز کروانی چاہیے۔ اب یہ بیوی کا ذہن کام کر رہا تھا، شوہر نے کہا کہ ایسا ہوتا نہیں ہے، اب رات کے 1 بجے سے پہلے خاموشی کے ساتھ بغیر کسی آواز کے شوہر بیٹھا رہا دیکھنے کے لیے کہ بھئی آخر ہوتا کیا ہے، دروازہ لگا دیا اور بیٹھ کے دیکھا تو دیکھا کہ بھئی ایک چوہا نکلا اندر سے اور پانی پینے کے لیے نل کے پاس گیا اور کوشش کرنے لگا، اس کی جو ٹوٹی تھی وہ ذرا ڈھیلی سی، تھوڑا سا اس کے ایسے حرکت کرنے سے وہ ٹوٹی کھل گئی
اور اس کے بعد میں اس نے پانی پی لیا، اور اس کے بعد چونکہ اس کو اتنی سمجھ نہیں تھی کہ پانی پینے کے بعد نل بند کرنا چاہیے، اور بیچارہ سمجھدار اتنا نہیں تھا، روز ایسے ہی کر رہا، پانی پی کے چلے جا رہا، تو اس نے کہا دیکھو یہ ہے، یہ جن ہے۔ اب اس کے بعد میں ان کا وہم، ان کا جو اپنا خوف تھا وہ خوف دور ہوا۔ ایسے ہی قصے ہوتے ہیں، میں سناتے بیٹھوں آپ بھی ہنسنے لگیں گے، عجیب و غریب ہمارے پاس بھی لوگ ایسے قصے لے کے آتے ہیں۔ میں بتلانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہوتے ایسے قصے ہیں، ذہن و دماغ ہمارا بگڑ جاتا ہے۔ عامل کے چکر میں جاتی ہے کہ جس گھرانے میں قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہو، جس گھرانے میں قرآن پڑھا جاتا ہو، اور جس گھرانے والے نماز کے پابند ہو اور نماز کی پابندی کرتے ہو، اس گھرانے میں کسی قسم کا کوئی جن شیطان اس طرح کی کسی قسم کی کوئی حرکتیں نہیں ہوگی، وہ گھرانے میں سکون کی زندگی ان کی گزرے گی۔ عام طور پہ ایسا جو ہوتا ہے وہاں پہ ہوتا ہے جہاں پہ قرآن کی تلاوت نہیں ہو رہی ہے، نماز کی پابندی نہیں ہو رہی ہے، یا کچھ تو ایسا گناہ ہو رہا ہے جو ہم دیکھ نہیں پا رہے ہیں، اس کے اثرات ظاہر ہو رہے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے، ہر اچھے عمل کے اچھے اثرات ہوتے ہیں، برے عمل کے برے اثرات ہوتے ہیں۔ کوئی آپ خوشبو لگائیں گے تو خوشبو پھیلے گی، بدبو گندی چیز لا کے رکھیں گے اس کا بدبو کا غلط اثر پھیلے گا۔ ایسے ہی آپ قرآن کریم کی تلاوت گھر میں کیجئے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھا جاتا ہے شیاطین اس گھر سے بھاگ جاتے ہیں۔ اب کتنے ایسے ہیں جس کے گھر میں قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہے، قرآن ہم پڑھنے ہی نہیں چاہتے ہیں، رمضان کے مہینے میں تھوڑا سا قرآن کھولا جاتا ہے اور رمضان جانے کے بعد اس کو بند کر کے رکھ دیا جاتا ہے۔ تو ایسے کئی گھرانے ہیں جن میں قرآن کریم کی آواز ہی سنائی نہیں دیتی۔ قرآن گھر میں اگر پڑھا جائے اور گھر کی عورتیں گھر میں نماز کی پابندی کریں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وظائف بتائے ہیں ان کے پڑھنے کا اہتمام کریں، سوتے وقت میں جو پڑھنا ہے سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کے سوئیں، اور اعوذ بکلمات اللہ التامہ میں نے جو بتایا یہ پڑھ کے سوئیں، تو پھر میرے دوستوں کسی قسم کا کوئی اثر نہیں ہوگا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ یہ سارے مسائل ہوں گے اسی وقت۔ گھر میں گندی چیزیں رکھی جاتی ہیں، یہ جو ساری چیزیں ہوتی ہیں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے، گھر میں بچوں کو پیمپر باندھ دیا جاتا ہے اور نکال کے گندا ایسے ہی گھر کے کونے میں رکھ دیا جاتا ہے، گندی چیزیں ناپاک کپڑے کونے میں رکھ دیے جاتے ہیں، تو ظاہر بات ہے گھر میں گندی چیزیں ڈالی جائیں گی تو پھر ایسی صورت میں جنات وغیرہ ساری ایسی گندی چیزیں جہاں ہوتی ہیں وہیں پہ ان کا بسیرا ہوتا ہے، وہیں پہ یہ لوگ آتے ہیں۔ تو گھر میں پہلے ایسا ہوتا تھا کہ گھر کا جو سیٹ اپ ہوتا تھا کچھ ایسا ہوتا تھا کہ بیت الخلا گھر کے باہر بنایا جاتا تھا، کونے میں، یعنی کمروں سے نکل کے بیت الخلا کے لیے تھوڑا سا دور چل کے جانا پڑتا تھا۔ لیکن اب یہ ترقی یافتہ دور میں بیت الخلا بھی وہی کمرے کے اندر بنا دیا جاتا ہے، اب گندگی وہی ہے، ساری چیزیں وہی ہیں، اور گندے کپڑے ناپاک کپڑے بھی گھر کے کونے میں یا کمرے کے کونے میں رکھ دیے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے جنات کا تسلط ہوتا ہے اور یہ سارے مسائل ہوتے ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں اور لوگ پریشان ہوتے ہیں، اور اس کے بعد میں جا کے غلط لوگوں کے پاس اپنے ایمان کو خراب کرتے ہیں اور ایمان کو برباد کرتے ہیں۔ اس لیے پہلے تو اپنے عقیدے کی اصلاح کرنی چاہیے کہ بھئی اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کسی کے اندر یہ طاقت ہے ہی نہیں، شیطان تو ایک کمزور سی مخلوق ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر شیطان کیا بگاڑے گا ہمارا، کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یہ ایک عقیدہ آدمی کا اگر مضبوط رہا، اور یہ دوسری چیز جو بھی ہوگی اللہ کی مرضی سے ہوگی، ان کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوگا، بندے کا ایمان اور یقین مضبوط ہوگا تو پھر تھوڑا سا سر میں درد ہونے سے، پیٹ میں درد ہونے سے ادھر ادھر جا کے وہ اپنے ایمان کو خراب نہیں کرے گا۔ بچوں کو لے کے پھر رہے ہیں، بچیوں کو لے کے پھر رہے ہیں، ادھر بھاگ رہے ہیں ادھر بھاگ رہے ہیں، پیسے بھی جا رہے ہیں، وقت بھی جا رہا ہے، اور یقین بھی بالکل کمزور ہو جا رہا ہے اور ایمان بھی بالکل کمزور ہو جا رہا ہے۔ تو اس سے اپنے آپ کو بچائیں، قرآن و حدیث کی تعلیم کا گھر میں معمول بنائیں، قرآن کی قرأت گھر میں ہو، ذکر و اذکار گھر میں ہو، گھر کی عورتیں گھر میں نماز پڑھیں، ہم بھی سنتیں گھر میں جا کے پڑھیں، فجر کی سنتیں گھر میں پڑھ کے یہاں پہ آئے، دوسری سنتیں ہو سکے تو وقت نکال کے گھر میں پڑھیں، اس کی ایک برکت ہوگی، ایک نورانیت آئے گی، جس کی وجہ سے ایک پاک پاکیزہ صاف ستھرا ماحول بنے گا، اور گندی چیزوں کو گھر سے دور رکھنے، ناپاک چیزوں کو کمروں سے دور رکھنے کی کوشش کریں، کچرا گندی چیزیں جلدی سے جلدی اس کو پھینکنے کی کوشش کریں۔ بھئی گندی چیز ایک جگہ پڑی رہے گی تو پھر شیاطین وغیرہ کا تسلط اس کے اوپر ہوگا، اس لیے ان چیزوں سے اپنے گھروں کو پاک رکھیں گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ایک پاکیزہ صاف ستھری سکون کی زندگی گزاریں، ورنہ زندگی ایسی شکوک و شبہات میں، عاملوں کے چکر میں، یہ پیسوں کو برباد کرتے ہوئے چین سکون کو
غارت کرتے ہوئے زندگی گزارنا پڑے گا۔ اللہ سے دعا ہے جو کچھ کہا گیا اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔